السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ تبارک تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالی ایسوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالی کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالی بڑے بڑے زاہدوں اور عابدوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو زمین کی سطح سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالی کسی سے لینا چاہتا ہے اور کسی کو گرانا چاہتا ہے تو آسمان کی بلندی سے اللہ تبارک تعالی زمین پر اسے پٹک دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی چاہتے ہیں جس کو عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ خبر گشت کر رہی تھی کہ شاہ رخ خان عرب پہنچا۔ وہ اپنی کسی فلم کی شوٹنگ کے لیے سعودی عرب گیا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، اپنے گھر میں بلایا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ احرام باندھے ہوئے حرم مکی کے اندر، یعنی مکہ شریف کے اندر احرام باندھ کر کے موجود ہیں اور وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اب ان پر بہت سارے لوگوں نے تنقیدیں بھی کی، بہت سارے اعتراضیں بھی کی وغیرہ وغیرہ، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے، سارے اعتراضات سے اور ساری تنقیدات سے ہٹ کر کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ یعنی شاہ رخ خان جو ایک فلمی ایکٹر ہے اور ایک بہت بڑا فلمی اداکار ہے، لوگ اس کے لاکھوں کروڑوں فین ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے شائقین ہیں، محبین ہیں، لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ان کو اپنے خانہ کعبہ میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، تو کیا اللہ کی مرضی کے بغیر وہ چلا گیا؟ نہیں، یہ بھی تو اللہ کی مرضی ہوگی، ان کی مشیت ہوگی۔ بغیر اللہ کی مشیت کے، بغیر اس کی مرضی کے خانہ خدا میں کون جا سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی کوئی ادا پسند آئی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بلایا۔ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں سعودی عرب، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سب کو نہیں بلا لیتے۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو قریب جا کر کے اللہ کے گھر کا دیدار نہیں کر سکتا اور زیارت نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ عمرے کے لیے گیا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جانے کو وہاں قبول فرما لے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی لا دے اور ان کے لیے ایک بدلاؤ لا دے کہ وہ اب ان لہو و لعب کی دنیا سے ہٹ کر اسلامی طریق پر، اسلامی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ناظرین، اللہ کی ذات سے یہ سب چیزیں کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو اور بڑے بڑے معصیت کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر شاہ رخ خان بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اللہ کے گھر پہنچا اور وہ اگر توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ بھی اسے معاف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں فتویٰ دینے کی اور ان پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا وہ بھی ایک بندہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ گنہگار بندوں ہی کو معاف کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان سے یہ اچھی امید رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر تبدیلی لا دے اور وہ اسلامی ماحول کے اندر وہ اپنی بقیہ زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ جس طرح سے کہ وہ لہو و لعب کا ایک ہیرو ہے، کھیل تماشے کا اور پھر غلط چیزوں کا ایک ہیرو ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تبدیلی لا کر کے انہیں اسلام کا ہیرو بنا دے، دین کا ہیرو بنا دے۔ اللہ کی ذات سے یہ سب چیز کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں یہ سب واقعات ہے، بخاری کے اندر روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو 99 قتل کیا تھا بنی اسرائیل کا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بھی توبہ قبول کی۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے تھے، معصیتوں میں پروان چڑھے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کیے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔
جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، فروتنی کرتا ہے، اپنی گناہوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، شرماتا ہے اور وہ عار محسوس کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اکڑ کرنے والے بندوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مانگنے والے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دربار میں، اللہ کی حضور میں اپنے کو عاجز سمجھ کر کے ان سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے دیتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ شاہ رخ خان اگر اللہ کے دربار میں گیا اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یک لخت ان کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ جہاں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے نا غفار، تو یہ صفت کس پر صادق آئے گی؟ جب گنہگار بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کریں گے تبھی تو غفار کہلائے گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ہیں کہ اگر بندہ گناہ نہ کرے اور سب نیکیاں کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگ سب کے سب اگر نیک ہو جاؤ، پارسا ہو جاؤ اور غلطی نہ کرو، گناہ نہ کرو، تو ان سارے بندوں کو ہلاک کر دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور ایسے بندے کو لائے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرے۔ تو بہرحال ہمارے بھائی شاہ رخ خان صاحب حرم مکی کو گئے، عمرہ کیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جانے کو قبول کر دے اور ان کے اس سفر کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس کی زندگی میں چینجنگ ہونے کا اور تبدیلی کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دے کہ وہ جب وہاں سے آئے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے اور اسلامی زندگی ہو جائے، پاک صاف زندگی ہو جائے، اس گناہوں سے، ان غلاظتوں سے اور ان آلائشوں سے اور وہ دنیاوی مشاغل سے، لہو و لعب سے ہٹ کر کے وہ ایک پکا سچا مسلمان ہو جائے۔ اس طرح سے دعا کریں، تنقید نہ کر کے اور ان پر اعتراضات نہ کر کے۔ وہ بھی ایک اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جانے کو قبول کرے۔ ہم تو نیک تمنائیں کرتے ہیں اور نیک خواہشات ان سے رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان سارے ایکٹروں کو جو مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، سب کو اللہ ہدایت دے اور صحیح راہ پر لگا دے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کا کام لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔